السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ازواج، 8 نر و مادہ، 8 نر اور مادہ، من الضأن اثنین و من المعز اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ یعنی اللہ نے بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، نہ ان کی اولاد۔ ان میں سے تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ اور کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہارا اختراع ہے۔ اور ہوائے نفس کا اتباع، کوئی حلال چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ نبئونی بعلم، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ آیت میں اہل جاہلیت کو توبیخ کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آ چکا ہے۔ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کیا، اور ان کا خطیب مالک بن عوف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کی چند قسمیں چوپایوں کے حرام کر لیں، اور اللہ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے آئی؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا، آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ۔ وہ جو تخصیصیں قائم کرتے تھے اور بات کو حلال اور بات کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوے تحریم کو باطل کر دیا۔ علاوہ بری ان سے یہ دریافت کرنا کہ اللہ نے نر حرام کیے یا مادہ یا ان کے بچے، یہ منکر نبوت مخالف کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اگلے جملے نے اس کو صاف کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ جب یہ نہیں ہے کہ اور نبوت کا تو اقرار نہیں کرتے تو ان احکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا کذب و باطل افتراء خالص ہے۔ اذ وصاکم اللہ بہذا،
کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔